آپ اگر دوسرا پارہ پڑھیں پھر دوسرے پارے کا پہلا پاؤ پڑھیں، پھر اس میں حکم ہوتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ سے سب سے زیادہ شدت سے محبت کرتی ہے۔ کون سی شدید محبت ہے؟ یہ شدت محبت میں کب ہے کہ اللہ رب العزت کے گھر سے صدائیں آتی ہیں، حی علی الصلاح، نماز کی طرف آ جاؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ، صدائیں آتی ہیں۔ اصول ہے کہ جسے محبت ہوتی ہے جس سے، وہ اس کی ہر بات مانتا ہے۔ ان المحب لمن یحب مطیع، محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے، دنیا کا عالم یہ ہے کہ ہم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہیں، وہ کسی نے بڑا خوب کہا کہ کیا کہوں عشق میں ہے ایسا بھی، کیا کہوں عشق میں ہے ایسا بھی، جا بھی سہتا ہوں میں ان کی بے جا بھی۔ معاملہ یہ ہے کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، جائز کہے تو بھی ٹھیک، ناجائز کہے تو بھی ٹھیک۔ یہ دنیا کا حال ہے، لیکن یاد رکھو سب سے زیادہ محبت اپنے پروردگار عالم سے نہیں ہے تو ایمان کامل نہیں ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن نے کہہ دیا اہل ایمان اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ اور جب آپ اللہ سے محبت رکھتے ہو تو ایمان کی تکمیل کی گارنٹی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دی، ضمانت لے لی کہ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، جو اللہ کے لیے عداوت کرتا ہے، اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ تو جسے جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا کیا ہو جاتا ہے؟ فرما بردار ہو جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کا حال ہے، اور ایمان والا ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ اللہ سے بے پناہ محبت۔ یہ قرآن ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ یہ کر رہا تھا کہ جب ہم بے پناہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ نے تو فرمایا واقیموا الصلاۃ، نماز قائم رکھو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو پتہ چلا کہ نماز نہ پڑھنے والے ہوش کے ناخون لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مشرکین کے ساتھ ان کا حشر نشر نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرنے والے ہو جاؤ، مشرکین کی طرح نہ ہو جاؤ۔ فرمایا میں نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب غور کریں، یہاں صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اب میں یہاں آپ کو گرامر اور قواعد کے ذریعے نہیں بتاؤں گا کہ یہاں صرف لفظ کہاں سے آیا۔ جب ہمیں صرف اپنی عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے تو ہم کھائیں گے کہاں سے؟ کیونکہ صرف عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، اور جب کھانے کے لیے تو ضرورت ہے نا کمانے کی، کمائیں گے بھی، جبکہ پیدا کیا صرف عبادت کے لیے۔ لوگ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اللہ نے سب کو، جائیں گے تو کمائیں گے، کاروبار کریں گے تو کچھ حاصل ہوگا، شادی ہوگی، بچے ہوں گے، اہل و عیال کی ذمہ داری بھی ہے، ہمارے شب و روز کے معمولات بھی ہیں۔ تو ذرا غور کرو، ذرا سوچو کہ اللہ فرما رہا میں نے صرف حضرت انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب کوئی یہ سوچنے لگے کہ اگر ہم کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کیسے، اور کھائیں گے نہیں تو زندہ کیسے رہیں گے، سوئیں گے نہیں تو جاگیں گے کیسے، اور جاگیں گے تو پھر ہم اگر دنوں رات عبادت میں رہے تو پھر ہمارے یہ معمولات کیسے، پھر تو زندگی دوبھر ہو جائے گی، جینا دشوار ہو جائے گا۔ تو غور آپ نے نہیں کیا، کبھی سوچا نہیں کہ یہی تو ہے جسے دین اسلام کہتے ہیں۔ یہاں آپ کا ہر عمل عبادت بن سکتا ہے، بس فرق یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمارے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے، ہمارے اہل و عیال کی ذمہ داری، ہمارے والدین کی ذمہ داری، ہمارے پڑوسیوں کی ذمہ داری، ہمارے چھوٹوں کی ذمہ داری،
ہمارے بڑوں کی ذمہ داری جو ہم پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں وہ شریعت کے دائرے میں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہر لمحہ ادا کرتے رہیں گے. ہماری زندگی کا ہر لمحہ عبادت میں شامل رہے گا. اور پھر فرمایا افضل العبادات ان سب میں وہ نماز. ہم کتنا کچھ کرتے ہیں. کھانا تو ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے, نہیں کھائیں گے تو پھر جیئیں گے کیسے. لیکن فرمایا کہ جب کھانے بیٹھو تو سوچ لو کھانا تو ہے زندگی کے لیے, جینا ہے تو کھانا پڑے گا. جب نوالا اٹھانے کا وقت آئے تو بس خیال کر لو کہ میرے رسول اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا ہے. بس وہ انداز کیا تھا محبوب کا, کھانے میں وہ انداز اپنا لو, تمہارا کھانا عبادت میں لکھا جائے. جب بستر پر جاؤ اور جب سونے کا مزاج بنے تو بس یہ خیال کر لو کہ سونا تو میری زندگی میں شامل ہے, مگر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سوئے تھے, سوتے ہوئے محبوب کی ادا بنا لو, تمہارا وہ سونا بھی عبادت میں لکھا جائے. جب قدم نکالو تو دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تھے تو کون سا قدم مسجد کے اندر رکھتے تھے. جب آپ وہ قدم رکھو گے وہ بھی عبادت ہے. جب باہر نکلو تو خیال ہو کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا قدم باہر رکھا تھا. قدم باہر رکھنا بھی عبادت ہے. جب کسی سے گفتگو کرو زندگی کا حصہ ہے, خیال کر لو گفتگو تو میرے رسول نے بھی کی ہے, رسول کا انداز گفتگو کیا تھا, بس وہ سنت کو اپنا لو, تمہارا گفتگو کرنا بھی عبادت بن جائے. اگر چاہو تو زندگی کا ہر لمحہ تمہارا عبادت بن سکتا ہے, اور نہ چاہو تو کچھ نہیں ہو سکتا. اور پھر جب ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کے مطیع و فرما بردار ہو جاتے ہیں, ہم اس کا حکم مانتے ہیں. تو عرض یہ کر رہا ہوں, دنیاوی ایک فوجی اس کا تو یہ عالم ہے کہ وہ اپنے کمانڈر کی کسی بات کو رد نہیں کرتا. بگل بچ گیا, سب کو اپنے وقت پہ پہنچنا ہے. اگر کوئی وقت سے ذرا سا بھی تاخیر کرتا ہوا نظر آیا سزا کا مستحق ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہو, جب مسجد سے اعلان ہوتا ہے اور اس کے اعلان کا جواب اگر عملی نہ دیا تو آپ تو ابھی گھر میں بیٹھے ہو, آپ کو نہیں پتا کہ آپ بھی سزا کے مستحق ہو گئے. اگر آپ کو کوئی عذر نہیں ہے, آپ جواب عملی طور پر نہیں دے رہے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ جب اذان ہوتی ہے تو وہاں کہا کیا جا رہا ہے. اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ بہت بڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے. کبھی غور کیا کرو, سنا تو کرو. اسی لیے اذان کے جب الفاظ سنائی دے تو انہیں دہرایا کرو, اور دہرانے سے فائدہ یہ ہے کہ جب لب پر اللہ کا نام آئے تو 10 نیکیاں تو ایک لفظ پر ہے ہی. ہاں, کتنی نیکیاں ملتی ہیں. پھر دہرانے سے ہماری توجہ ہو جاتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ بہت بڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. یہ ساری گواہیاں دلوا کے پھر حکم ہوتا حی علی الصلاۃ, نماز کی طرف آ جاؤ, نماز کی طرف آ جاؤ. اس لیے کہ نماز انہی کے لیے ہے جو اشہد ان لا الہ الا اللہ پر, محمد الرسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. یہ اذان ہمیں بتا رہی ہے کہ جب تم ایمان رکھتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد الرسول اللہ, تو پھر تمہاری ہی ذمہ داری ہے اور تمہارا ہی حصہ ہے. حی علی الصلاۃ, نماز کی طرف آ جاؤ. کہاں کامیابیوں کو دنیا میں ڈھونڈ رہے ہو؟ ارے کامیابی تمہاری اگر کہیں ہے حی علی الفلاح, تو نماز میں تمہاری کامیابی ہے, نماز کی طرف آ جاؤ. ہم سکون سے بیٹھ کے سوچے بھی تو کہ ہمیں جو پکارا جا رہا ہے, بلایا جا رہا ہے, اس کے معنی کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے.